اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مقام عالی جناب الحاج علامہ حافظ قاری قاضی عبدالرشید صوفی صاحب صدر صدور خدمات مناطق المتفرقہ میرے عزیز دوست کنوینر آف دی پروگرام عالی جناب پروفیسر کٹنی ماجد حسین صاحب پروفیسر آف انجینئرنگ جناب ابراہیم بن سلام صاحب صدر مجید احمد و صفا ایکسپورٹ کمپنی میرے عزیز دوست محترم مقام عالی جناب اعجاز صاحب انٹرسٹیڈ ایم ایل اے مشروبات عالی جناب ڈاکٹر یونس صاحب ڈائریکٹر اے آر کے ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر عالی جناب اکبر صاحب دیگر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام ہم نے تعلیم یا پھر تجارتی اداروں کے مقصد سے رکھا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ان کے والدین اس قدر پریشان حیران ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، کیوں کہ آج تعلیمی ادارے نہیں رہے بلکہ ایک منی میکنگ مشین بن گئے۔ لوگ اگر کسی کو 6 بچے ہوں اور بچے ذہین بھی ہوں، اچھا پڑھ بھی رہے ہوں، اگر ان کو کسی کوالٹی ایجوکیشن کے اسکول میں ڈالنا ہے تو پھر ان کی اگر حساب کی آمدنی کا اندازہ لگایا جائے تو باپ سوچ کر حیران رہتا ہے کہ میری کمائی سے زیادہ ان بچوں کی اسکول کی مہارت ہے، وہ کیسے پڑھائے گا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا۔ طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کو جب والدین کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو جو چیز ان کے درمیان مانع اور رکاوٹ بن رہی ہے وہ اسکولوں کی لوٹ اور قصور ہے۔ آج اگر کسی اسکول کا 100% رزلٹ آتا ہے، کمرشل اسکول کا، ان کا دماغ آسمان پر چلے جاتا ہے، جبکہ ہم درجنوں تعلیمی اداروں سے واقف ہیں اور خود بھی چلاتے ہیں، فری ایجوکیشن دے رہے ہیں سینکڑوں ہزاروں بچوں کو، اور ہم جانتے ہیں، ہمیں ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں یہ پروفیشنل اسکولز جو لاکھوں روپے والدین سے لوٹ وصول کر رہے ہیں، کمزور اور وہ بچے جو تعلیم میں کمزور ہیں ان کو اپنے اسکول سے ابھی نہیں کراتے، ان کو پرائیویٹ بٹھایا جاتا ہے، صرف ان بچوں کو لیا جاتا ہے جو واقعی ذہین ہیں، 100% کامیابی کی جن کی ضمانت ہے، جو 100 مارکس لا سکتے ہیں، ایسے بچوں کو امتحان میں بٹھایا جاتا ہے، پھر 100% رزلٹ کا وہ بٹھایا کیا جاتا ہے اخباروں میں، ٹی وی چینلوں میں۔ اب ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بھی بچوں کو ڈالا جائے۔ پھر ایسی کئی رپورٹیں ہیں کہ ماں باپ اپنا زیور رہن رکھا کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، گروی رکھا کر پڑھا رہے ہیں، اپنے روزہ مرہ کے اخراجات کو، اپنے پیٹ کو کاٹ کر بڑی بڑی چیزیں بنتے ہیں۔ تعلیم میں ہمیں یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ قرآن پاک میں 105 مرتبہ علم کا لفظ آیا، اور پھر یعلمون تعلمون تو سینکڑوں دفعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز یہ اقرا سے کیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر مسلمان جب بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو موجودہ دور میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ یہ ان اسکولوں کی لوٹ اور قصور ہے۔ آج کا موضوع جو پروفیسر صاحب نے چنا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ یہ لوگ جو چیٹنگ فراڈ کر رہے ہیں تعلیم کے نام پہ، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں کہ ڈریس ان کے پاس خریدا جائے، بھاری بھاری ڈونیشن دیا جائے، بلڈنگ فنڈ دیا جائے،
مختلف قسم کی فیسیں لگا کر ماں باپ کو لوٹا جا رہا ہے. اور وہ بچے جو انتہائی ذہین ہوتے ہیں، ایسے بچے فطرتاً ذہین ہی ہوتے ہیں. جب بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بابا کی جیبیں ان کی لوٹ حضور کا ساتھ نہیں دے سکتی. اور پھر یہ بھی مشاہدہ ہے ہمارا کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے ماں باپ غریب ہیں، ان کے بچے اس قدر ذہین فقیر ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آج ہمیں صرف اقلیتوں کی یا صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرنی ہے بلکہ پورے ہندوستان کے عوام کی بات کرنی ہے. ہر طبقے میں ہر مذہب کے بچے ذہین ہیں. ہم نے خود کے بی سی میں اور مختلف پروگراموں میں دیکھا ہے ایسے ایسے بچے وہاں آ رہے ہیں کہ خود امیتابھ بچن نے ایک دفعہ کہا کہ ہندوستان کا بھوش بے انتہا عظیم ہے اس لیے کہ یہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اس قدر ذخیر معلومات لے کر پیدا ہوتے ہیں. ایک 9 سال کا بچہ جس نے 1 کروڑ روپے جیتے، آپ اس کی ذہانت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو ہماچل پردیش سے تعلق رکھتا ہے. ایک 6 سال کا بچہ، کوئی پنڈت ہے، کوٹریا اس کا نام ہے، وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے. ایک پروگرام میں اس کو بلایا گیا تو ہوش جو تھے انہوں نے کہا اس کو ہر سوال کا جواب جو گزر چکا ہے معلوم ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے. اس قدر ذہین بچے جن کے ماں باپ، جن کے والدین نے تعلیمی ماحول پرووائڈ کیا ہے گھر میں، بچے وہ گھروں سے حاصل کیے. 9 سال 6 سال کی عمر میں کون سی یونیورسٹی اس نے جائی، ماں باپ کتابیں لا کر دیے، انفراسٹرکچر بنا کر دیے، لیپ ٹاپ لا کر دیے، انٹرنیٹ لگا کر دیے، ان کو کیسے سرچ کرنا سکھایا. بچے اس قدر ذہین فقیر ہو گئے کہ آج انڈیا کے عظیم پروگراموں میں جا کر وہ ہر سوال کا جواب دینے کے قابل. بعض بچوں نے 13 سال میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ایم اے کیا ہے. تو یہ ہمارے ہندوستان کی ترقی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں سنسیئرلی یہ جو ایجوکیشنل لوٹنگ ہے اس کو ہمیں پہلے ختم کرنا ہوگا. آج آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا ایک شانتی نکیتن میں اسکول ہوا کرتا تھا جو جھاڑ کے نیچے گاندھی جی چلایا کرتے تھے. علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے قائم کی تو انہوں نے ایک جھاڑ کے نیچے اپنا کام شروع کیا تھا. آج ساری دنیا میں علی گیڈیئرس موجود ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، لیکچرر. خود ہمارے اس شہر حیدرآباد کے والی حضور نظام آصف جاہ صاحب بہادر علم کے اتنے قدردان تھے. آج ہزاروں ایکڑ پر عثمانیہ یونیورسٹی آپ کے پڑوس میں موجود ہے جس کے اندر ہر قسم کے شعبے موجود ہے. لا کا شعبہ موجود ہے، انجینئرنگ، میڈیسن، ہر شعبہ موجود ہے. اور آج دنیا میں عثمانیت کی بہت ساری انجمنیں کام کر رہی ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، سعودی عرب میں، قطر، کویت، دبئی. میں نے خود کئی ایسے بزم عثمانیین کے نام سے، اولڈ اسٹوڈنٹس آف عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے دنیا جہاں میں چل رہی ہے. ان حکمرانوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا تھا، اسی لیے دنیا کا عظیم ترین جامعہ بن کر وہ آج تک بھی موجود ہے. آج موجودہ دور میں ہمیں صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں کرنا، یہ ملک کے بچوں کی فکر کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کی بقا کا، ترقی کا معاملہ ہے. آج یہ ذہین بچے اگر تعلیم سے رک جائیں گے تو کل ملک کی ترقی رک جائے گی. آج اے پی جے عبد الکلام آزاد آپ جانتے ہیں ساری دنیا کے اندر اس نے تہلکہ مچایا. یہ تعلیم کی وجہ سے کئی ایسے شعبے ہیں جس میں ہندوستانیوں نے ساری دنیا میں نام کمایا. ہمیں جو آج جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ ہمارے ذہین بچے، اور لازم ایجوکیشن کی طرف یقینی بنانا چاہیے کہ ہر بچہ اسکول کو جائے پڑے. پورے ہندوستان میں صرف ایک ریاست ہے جہاں 100% ایجوکیٹڈ ہے، وہ کیرلا. اگر تعلیم آئے گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو فرقہ پرستی کا رنگا ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو مختلف فرقوں میں، مذہبوں میں تقسیم کر کے اوربنٹ بڑھایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو کہیں ماب لنچنگ ہوتی ہے، کہیں ان کے حقوق چھیننے کی بات ہوتی ہے، کہیں ان پر ظلم ہوتا ہے، کہیں ان کو ملک کا شہری نہیں ہونے دیا جاتا ہے. مختلف قسم کے جو الزامیں لگا کر لوگ سیاست میں بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر تعلیم ہوگی تو یہ نہیں بنا سکتے. آپ دیکھیے ہندوستان کی دیگر ریاستوں پہ نظر ڈالیے
اور جنوبی ہندوستان میں کیرلا کی ریاست کو نظر آئی ہے. سارے کے لوگ ہم نے سعودی عرب میں اور مختلف عرب ممالک میں کیرلائٹس کو دیکھا انتہائی ڈسپلن کے پابند ہے. وہ تعلیم کی وجہ سے ہائیسٹ لٹریسی ریٹ وہاں موجود ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے عوام نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہر بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. انجینئر کے حساب ہے, ڈاکٹر کے حساب ہے, نرسز کے حساب ہے. سارے ہندوستان میں کیرلا کی نرسز ملے گی آپ کو تو ساڑھے لاکھ میں چلے جائیے آپ کو نظر آ جائے گا. باقی کہ ان لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ کام کیا. ہمیں اپنے ذاتی بچوں کو چھوڑ کر ہمیں پورے ہندوستان کے بچوں کی فکر کرنی. یہ فکر محلے سے شروع ہوگی, گلی سے شروع ہوگی. آج ہم اتنے لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اگر ہم اپنی گلی کے اندر سروے کر کے بچوں کو جو اسکول کو نہیں جاتے, جو ذہین بچے ہیں تھوڑا سا وقت نکال کر, یا قوم کے بچے ہیں, ملت کے بچے ہیں, ہندوستان کے بچے ہیں, ہمارے ملک کا بھوش ہے, ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ہمارے ملک کے آنے والے لیڈرز ہیں, یہ ہمارے ملک کو آگے لے جانے والے ہیں. اگر ہم اس ذہنیت سے کام کریں گے تو ہر گلی میں آپ کو 10-20 بچے ایسے ملیں گے جو یا تو اسکول کو نہیں جا رہے ہیں, یا پھر صحیح ہونے کے باوجود ان کے ماں باپ فیس نہیں بھر سک رہے ہیں, یا پھر ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہے کوئی ان کو خوش کرنے والا. آج ہمیں گراؤنڈ لیول پر, فیلڈ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو اپنا منشا بنائیں تو یہ بھی سب سے بڑی ملک کی خدمت ہوگی, انسانیت کی خدمت ہوگی. آج صرف ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک نیا شہر ہے, پرانا شہر. منصفانہ میں ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ 85% آف دی یوتھ 8ویں جماعت کے بعد تعلیم چھوڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ معاشی گراوٹ ہے. باپ آٹو ڈرائیور ہے, موت کی منڈی لگاتا ہے, بچے زیادہ ہے, آمدنی کم ہے, تو وہ چاہتا ہے 14-15 سال کا بچہ کم از کم اپنا خرچ خود اٹھائے. میں نے بے شمار لوگوں سے بات کی. سعودی عرب میں تھا, اولڈ سٹی کے بے صاحب بچے تھے, بھائی کیوں نہیں پڑھے, لیبری کر رہے. بولے بھائی 10 بچے بابا 21 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, اس کو کالی لگا کے بنا کے بھیج دیے نا, لیبری کر رہے ہیں 800 ریال 1000 ریال کے ساتھ. جبکہ میں نے دیکھا انتہائی ذہین بچے تھے, بہترین عربی بولنا سیکھے, وہاں دکانوں میں بے انتہا اتنی محنت کر رہے کہ اپنی پوری دکان چلا کے کروا کے کبھی ہو رہے. اگر ان بچوں کو اگر ہم پڑھاتے, کوئی ان کے لیے سوچتا, تو آج وہ بچے لیبری نہیں کرتے. میرے بھائیوں, موجودہ دور میں بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. آج ہم باورا مچاتے ہیں, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم ہر شعبے میں پیچھے ہیں. بھائی ہم نے اٹھانے کے لیے کیا کام کیا ہے قوم؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے جو گراس لیول ورک ہوتا ہے, اہم ورک وہ ہوتا ہے. آج بعض فرقوں نے اس پہ کام کیا ہے. میں قریب سے جانتا ہوں وہ لوگ انتہائی ان کے تمام فرقے میں تعلیم یافتہ ہوتا ہے. آپ کبھی کسی بہرے کو دیکھیں, اور بھی بہت ساری کمیونٹیز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کو ہمیں اپریشیٹ کر کے ان کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے. ہم بحیثیت مسلمان اپنے گلی کوچوں میں کافی چیزوں پر ہم مباحثہ کرتے ہیں, لیکن وہ جو باریک چیزیں ہیں, اصل دولت علم کی دولت ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو علم کی وجہ سے بیٹھے. علم شعور کو بلند کرتا ہے. علم وہ چیز ہے جو بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتا ہے. ایک عظیم بادشاہ بھی ہو تو علم کا غلام ہے, عالم کا غلام ہے, جاننے والے کا غلام ہے, سائنسدان کا غلام ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں علم کی جو اہمیت ہے اس کو عوام میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ اگر ہم یہاں 10 لوگ یہ طے کر لیں کہ کم از کم اس سال ایک بچے کو ہم سرچ کر کے ذہین بچے کو اسکول میں داخلہ دلائیں گے تو یقیناً کچھ سالوں میں ہم انقلاب لا سکتے ہیں. اور اگر سرکاری اسکول میں داخلہ دلانا, میں ایسے کئی اداروں کو جانتا ہوں جہاں لوگ اپنے ادارے کے اندر فری پڑھانا چاہتے ہیں, کتابیں دلانا چاہتے ہیں, ڈریس دلانا چاہتے ہیں, دوپہر کا کھانا کھلانا چاہتے ہیں. بچہ اگر ذہین ہو تو پک اینڈ ڈراپ بھی ارینج کرنے کے لیے تیار ہے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. ایک میرے دوست نے کہا کہ ہمارے والد ساری زندگی اسکولوں سے کمائے ہیں, ہمیں بھی یہاں تک پہنچایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے اندر ڈریس فری کر دو, کتابیں فری کر دو, ٹرانسپورٹیشن فری کر دو, تمام سہولتیں فراہم کر کے بچوں کو پڑھاؤ. علی بھائی آپ لائیے, بتائیے کوئی بھی ہے
सरकारी स्कूल में बच्चों का खुददार है, एक एक 1.5 लाख गवर्नमेंट टीचरों को सरकारी सैलरी दे रही है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। अगर हम सर्वे करके बच्चों को ले जाके वहां डालें तो इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं। यह इस्लामी काम है। वो बच्चा जब तक पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 बातें ऐसी है, 3 चीजें जो इंसान के मरने के बाद भी उसको फायदा पहुंचाती है। उसमें अल इल्म यंतफउ बिही, वो इल्म जो तूने उसको दिया, जब तक वो उस पे काम करेगा तुझे अजर और सवाब मिलेगा। और इल्म सिर्फ दीन का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया में इल्म की नफली इबादत है। सबके सब अगर दीनी तालीम में लग जाए तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कौन बनेगा, साइंसदान कौन बनेगा, जहाज कौन उड़ाएगा, तमाम शोबों में जरूरत। तो इस्लाम ने कभी भी दुनियावी तालीम के हुजूर को नहीं रोका, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जगहों में पढ़े लिखे लोग गिरफ्तार होकर आते थे तो उनकी रिहाई के लिए अल्लाह के रसूल ने शर्त रखी थी कि तुम हमारे बच्चों को तालीम दो, हम तुम्हें रिहा करें, आजाद करें। इस कदर दुनियावी तालीम की अहमियत। खुद डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा कि मदीने तैयबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुख्तलिफ ममालिक से लोग इस्लाम के लिए आते थे तो अल्लाह के रसूल उनको कहते थे कि आप फलां शोबे के माहिर हैं, रियाजियात के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, उस दौर की आप मस्जिद नबी में उनको लेक्चर दे हमारे लोगों को, ताकि इल्म बढ़े, हमारे भी बच्चे आला तालीम हासिल करें। इस कदर ज़्यादा तो उन्होंने लिखा कि मस्जिद नबी सिर्फ मस्जिद नबी मस्जिद इबादत का घर नहीं थी, बल्कि वो मुसलमानों की पार्लियामेंट भी थी, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी भी थी, मुसलमानों के मसाइल का हल भी था। आज हमें हर मस्जिद में शुरू करने की जरूरत। हम बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाए हैं, नमाज के टाइम नमाज अदा करिए, उसके बाद आप मदारिस चलाइए। हमने खुद मस्जिद तौहीद में बेशुमार शोबे खोले। जो बच्चे तेलुगु में कमजोर थे उनके लिए तेलुगु फ्री कोचिंग रखी थी, मैथमेटिक्स में बच्चे फेल हो रहे थे, मैथमेटिक्स की फ्री कोचिंग रखी थी। हाल ही में हमने रिएक्ट कोर्स करा, अब पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कल खत्म हो रहा है, वो भी मस्जिद है, 6 मंजिला है, बच्चे हदीस भी कर रहे हैं, कमर इस्लामिक कोर्स भी चल रहा है, क़यामत का दफ्तर भी चल रहा है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहा है, मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, वो भी तो मस्जिद है। लोगों ने एतराज नहीं किया, हमने कहा नमाज के वक्त नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद जगह खाली होती है तो पढ़ते हैं। कौन सा हम ऐसा गलत काम करा रहे हैं जो गुनाह है? इल्म है, नफल इबादत है, कौम के उरूज का जरिया है, मुस्तकबिल का मोमार हम तैयार कर रहे हैं। तो हर मस्जिद में हम ये काम कर सकते हैं। आपको मैं एदाद शुमार बनाऊं, हिंदुस्तान की मजमूई आबादी 1 अरब 400 करोड़ है, 40 करोड़ 140 करोड़ पुराने सेंसस के हिसाब, जिसमें 8 से 12% बच्चे से ग्रेजुएट है, यानी 10 से 15 करोड़ ही ग्रेजुएट हमारे पास मौजूद। अब क्योंकि तालीम जरा ज्यादा तेज हुई है तो 80 लाख से 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारे नोट्स आने से थोड़ी सी तरक्की। हिंदुस्तान में 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, सिर्फ 15% बच्चे तालीम में हिस्सा लेते हैं, आला तालीम में सिर्फ 3% ग्रेजुएट, 2.7 से 3%, 100 मुसलमान है तो सिर्फ 3 ग्रेजुएट। वो हम कैसे तरक्की करें जिसको रसाई ही नहीं है, जो दुनिया को समझ ही नहीं सकता है? तो इन चीजों को हमें बारीकी से लेना चाहिए। गवर्नमेंट का कानून है राइट टू एजुकेशन है, जो कि हर बच्चे का बुनियादी हक है तालीम हासिल करना, और हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ये बेइंतहा फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, एक्टिविटी फीस, हर किस्म की फीस, बिल्डिंग फंड, यूनिफॉर्म फीस, स्टेशनरी फीस, नोटबुक फीस, टेक्स्ट बुक फीस, मुख्तलिफ इवेंट्स के फीस लगाकर तालीम को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि आज आदमी मजबूर है गरीब के बच्चों को पढ़ाई को कैसा पढ़ाए। इन चीज़ों पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और जो स्कूल बिला वजह अपनी मार्केटिंग करके बेहिसाब फीसें बढ़ा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए हम जाके बात कर सकते हैं। और फिर ऐसे स्कूल जो बुलंद दावे करते हैं कि 100% रिजल्ट है, ये हुआ वो हुआ, हम इतनी फीस दे रहे हैं तो हम रिजल्ट भी दे रहे हैं, उनको हम मजबूर करें कि
کہ 10 سے 20% کوٹا آپ صحیح بچوں کا فری رکھیں جو بچے 90% مارکس لاتے ہیں، تب ہم آپ کی خدمت کو سراہیں، ورنہ آپ کس طرح 100% رزلٹ دے رہے ہیں یہ ہمیں بھی معلوم، یقیناً اس میں دے رہے ہیں بچے بھی ہے، لیکن 2-3 مہینے پہلے سے ہی یہ پلے گراؤنڈ کی جب فیس بھری جاتی ہے جبھی سے کی جاتی ہے، اور بعض اسکول 10th کلاس کا 100% رزلٹ پانے کے لیے 9ویں جماعت میں بھی 10ویں جماعت کی کتابیں پڑھاتے اسکپ کرا تاکہ بچے 10th کلاس کا رزلٹ ان کا متاثر نہ ہو۔ تو یہ تمام چیٹنگ چل رہی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے بھی حالات ہیں اس کے اندر ہماری قوم کے بچوں کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں ہندوؤں کے بچے بھی ہمارے ملک کے بچے ہیں، جو مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے ملک کے ہمارے بھائیوں کے بچے ہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ملک کا کوئی بھی بچہ ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، ملک کی معیشت ترقی کرے گی، اور انفرادی طور پر بھی ایک بچہ اگر اچھا اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھا کمانے لگتا ہے تو پورا گھر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ خود جس جگہ ہم بیٹھے یہاں اب تک 2500 بچے 21 کمپیوٹر ٹریننگ کورسز اور روزگار پر مبنی کورس کرنے نکلے ہیں بچے بچیاں، بعض بچیوں کے والدین خود آ کر بتائے ہیں، خصوصاً والدہ، کہ ہمیں بچی جھوپڑی سے نکال کر فلیٹ میں لے کر چلی گئی، 6 بچیاں کما رہی ہیں آن لائن، کسی کی 20,000 کسی کی 30,000 ہے، ایک کی تو 70,000 بھی، پورا کا گھر ان کو بچے نہیں ہیں، مرد بچے، لیکن بچیاں تعلیم حاصل کری ہیں، ایجوکیشن حاصل کری ہیں، بچیاں گریجویشن کی ہیں آن لائن، بعض امبیڈکر سے کی ہیں، بعض پرائیویٹ کری ہیں، بعض بچیاں اس میں MBA ہے اور پورا گھر لے کر چلے۔ انہوں نے 3 بچوں کی شادی کر دی ہے 3 مہینوں کی 6 میں سے، کوئی مدد بھی گھر میں نہیں تعلیم کی وجہ سے، اور کسی سے انہوں نے بھیک بھی نہیں مانگی۔ خود ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہم کسی سے 1 پیسہ ہماری بچوں کی شادی کے لیے نہیں دیے ہے، جو کیے ہیں ہم خود، میں اور میری بیٹیاں مل کر جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم کی وجہ سے خودداری ہے، محنت ہے، جستجو ہے، شعور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم غربت کا خاتمہ ہے، تعلیم ٹیلنٹ کو فروغ دیتی ہے، معاشی ترقی کی ضامن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو گورنمنٹ کی اسکالرشپ آتی ہے وہ ہمارے ہر بچے تک پہنچے، اس کو ہم یقینی بنائیں۔ اس سے پہلے ہمارے صدر محترم جناب کنڈی واجد حسین صاحب 3000 بچوں کی اسکالرشپ کے فارم بھرے، رات دن محنت کر کہ قوم کے بچے آگے بڑھیں۔ تو اس طرح ہم کبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم ضرور اس کو ہم پروموٹ کریں گے، ہم سب مل کے کریں گے۔ آسان کام ہے، غریبوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے، ویب سائٹ کون سی ہے، کیا ڈاکومنٹ لگانا ہے، کیسے سینکشن ہوتا ہے، یہ ہم اگر پرووائڈ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سے بچوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہمیں زندگی میں پھر اور کوئی الگ سے وقت ملنے والا نہیں ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، لوگوں کے لیے منفعت کا کام کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کریں۔ اسی لیل و نہار میں ہمیں کرنا ہے، روزگار بھی کمانا ہے، سماجی سیاسی کام بھی کرنا ہے، قوم کی خدمت بھی کرنا ہے، غریبوں کی رہنمائی بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، ریاضت بھی کرنا ہے، قیادت بھی کرنا ہے، سیاست بھی کرنا ہے۔ تمام چیزیں انہی 24 گھنٹوں میں کرنا ہے، اور زندگی کا ایک لمحہ گزر رہا ہے، ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور آج چلنے پھرنے کے قابل ہیں۔ اگر کل ہم بیٹھ کر اس طرح مرگ پر بڑی بڑی باتیں کریں تو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ پریکٹیکلی جو آج کر سکتے ہیں وہ آج ہی کریں، ابھی کریں، کل ہی سے شروع کریں۔ اب جون میں اسکول کھلنے والے ہیں، ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک پلان بنا کر 100 200 300 بچوں کو کم از کم ہم اسکولوں میں شریک کرانے کے لیے مہم چلائیں گے، اور گھر گھر جا کر معلوم کریں گے صحیح بچوں کا ہمارے پروفیسر صاحب ٹیلنٹ چیک کر کے ان کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے، کیا سبجیکٹ دلانا ہے، میٹرک میں، انٹر میں، ڈگری میں، یہ کام کر کے ہم انشاءاللہ تعالی اپنی قوم، ملک اور تمام ملت اسلامیہ کی خدمت کر سکتے ہیں، دین دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار اللہ ہماری حقیقی کوششوں کو قبول فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ریا، نمو، دکھاوا، جھوٹ، فریب سے محفوظ فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، عامل اور کامل بنا۔ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں ہم تمام کو عزت کی زندگی عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم تمام کی زبانوں پہ کر لیں طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما، اور پورے جس طرح ہمیں اس سوچ و فکر کے ساتھ یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت کے دن بھی اپنی جنتوں میں ہمیں اسی طرح جمع فرما، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما۔
वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।